اب ریڈ لائن کراس ہوئی نہ ہوئی آپ اس میں نہیں جا رہی, آپ کہہ رہی ہیں ان کو ایٹ لیسٹ ڈیو پروسیس آف لا کے تحت ان کو بیل دی جائے, اور یہ کرنے کے لیے دے کین بی پٹ آن دا ECL لسٹ, دے کین بی گیو گارنٹیز دیٹ دے وونٹ فلی دا کنٹری, یہ چیزیں موجود ہیں. اور کیا سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں کہ خواتین کو رعایت بخشی جائے؟ مہر, آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا. دیکھیں بالکل ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ 9 مئی کو جو ہوا اس کی ہم مذمت نہیں کرتے, کہ جو ہوا وہ غلط نہیں ہوا, ہم اس کی بالکل یہ اور ریڈ لائن کراس نہیں ہوئی ہم یہ بھی نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں یہ سب ہوا, ریڈ لائن بالکل کراس ہوئی. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر خواتین ہیں, یہاں پر قانون کیا کہتا ہے, یہاں پر پاکستان کی اعلیٰ عدالت کا تحریر نامہ کیا کہتا ہے کہ ظاہر جعفر کی والدہ کو بیل کیوں ملی, مریم نواز کو بیل کیوں ملی. سنگین جرائم تھے, کرپشن اور بیٹے کے ساتھ کسی قتل کے اندر مدد فراہم کرنا, یہی ان کے اوپر جرم عائد تھا. تو ان کو رعایت ملی فوجداری قانون کے سیکشن 497(1) کے تحت, جو اس کے اندر ایکسکلوژن یا ایکسیپشن ہے, وہ رعایت ان کو ملی. تو یہ رعایت ان خواتین کو کیوں نہیں ملتی؟ آپ کو بھی ملی. کا 3 ممبر بینچ کا فیصلہ ہے. میرا تو DC ریلیز آرڈر آیا تھا, بیل نہیں ہوئی تھی, اس میں نہیں جانا چاہتی. لیکن ان خواتین جو ہیں ان کو وہ رعایت کیوں نہیں مل رہی, اور ایز اے قانون دان میں ان کے لیے آواز کو بلند کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں وہ پابند سلاسل ہیں, وہ اپنے لیے بات نہیں کر سکتی, ان کے وکلاء ان کے لیے بات کریں. لیکن پاکستان کی ہر ذی شعور خاتون, سابق قومی اسمبلی کی ممبر, کوئی بھی قانون دان ہو, کوئی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہو, کوئی جرنلسٹ ہو, ہم سب خود خواتین ہیں, ہم خود مائیں ہیں, بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں. جب میں جیل میں تھی تو میرا 13 سال کا بچہ میرا انتظار کرتا تھا. گھر کا پورا نظام ایک عورت چلاتی ہے, اور اسی لیے تو ہم نے اپنے معاشرے کے جو قواعد و ضوابط ہیں اس کے مطابق قانون کے اندر ترمیم کی کہ خواتین کو بیل دے دیجیے. اب 100 دن ہو گئے نا, آپ نے تعین کرنا ہے کیجیے. اگر آپ نے ان کے پاسپورٹس کو اپنے پاس رکھنا ہے رکھیے, ECL پہ ڈالنا ہے ڈالیے. شواہد کے اندر یہ عمل دخل نہیں دے سکتی, اتنی مضبوط خواتین نہیں ہیں, حکومت وقت کے ممبران بھی نہیں ہیں. اور آپ نے کہا کہ ایبسکونڈ کر جائیں گی, کیسے کر جائیں گی, ساری ریاست جو ہے ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے. تو وہ جو چیزیں جس سے آپ کو ڈر لگتا ہے کہ ان کو بیل نہیں ملنی چاہیے, یا جو ایکسیپشنز قانون میں ہیں جو رعایت کے خلاف جاتی ہیں, اس کی زمرے میں یہ نہیں آتی. تو خدارا چیف جسٹس پاکستان یا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اپنے قانونی استحقاق کو استعمال کریں, ان عورتوں کی بیلز کو فکس کریں, بینچ جو ہے اس کی تشکیل کو مکمل کریں, اور جو رعایت میسر ہے وہ رعایت ان کو دیجیے. یہ باہر آئیں, قانونی طریقے سے اپنے کیس کو لڑیں. اگر یہ گنہگار بیل تو عدالتوں نے دینی ہے نا, اس میں حکومتیں کیا کر سکتی ہیں؟ دیکھیں حکومت کیوں نہیں کر سکتی, میں بتاتی ہوں نا. جو پروسیکیوٹر ہوتا ہے وہ حکومت وقت جو ہے اس کو ایک فریق کی طرح استعمال کرتی. شہباز شریف کے دور حکومت میں ہی یہ عورتیں 90 دن سے زیادہ پابند سلاسل رہی نا. تو ایسا کیوں ہوتا تھا کہ پروسیکیوٹر صاحب پیش نہیں ہوتے تھے؟ ایسا کیوں ہوتا تھا کہ بینچز کی فکسیشن مکمل نہیں ہوتی تھی؟ تو بہت ساری وجوہات ہیں. آپ حکومت وقت ہیں, آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں, آپ پاکستان کی عوام کی حفاظت اور حقوق کے ضامن ہیں. تو بتائیے ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو آپ کی اپیل یہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے بھی ہوگی؟ جی بالکل. محسن نقوی صاحب سے آپ امید کھو چکی ہیں ان سے؟ دیکھیں امیدیں تو بہت ختم ہو گئی ہیں نظام سے, لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک وزیر اعظم نے منصب سنبھالا ہے, ایک نئی شروعات ہے. آپ نے پاکستان کی عوام کو, خواتین کو اعتماد دینا ہے کہ آپ ان کی حفاظت کے ضامن ہیں اور قانون کے مطابق ان کے ساتھ سلوک ہوگا. تو سب سے پہلے آپ ان خواتین کی بیل کے عمل کو یقینی بنائیے. یہ میری انوار الحق کاکڑ صاحب سے استدعا ہے, چیف جسٹس سے استدعا ہے کہ وہ بھی اپنے پاورز کو, اپنے استحقاق کو استعمال کریں. محسن نقوی صاحب تو ایک غیر قانونی طریقے سے وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, عہدہ سنبھالے ہوئے ہیں. آپ نے 90-100 دن میں بہت کچھ کر دیا. اب رعایت پیش کیجیے, اب دکھائیے کہ آپ اس منصب کے اوپر بیٹھنے کے لائق ہیں, کہ آپ کہ اپنے گھر میں بھی ماں بہنیں بیٹیاں ہیں. کتنی عورتیں پابند سلاسل ابھی؟ دیکھیں جن 5 خواتین کی میں بات کری, 4 لاہور میں ہے, 1 راولپنڈی میں. اس کے علاوہ جو لسٹ منظر عام پر آتی ہے, آئی تھنک 15 سے 16 خواتین اس وقت پابند سلاسل ہیں. یاسمین راشد صاحبہ از اے کینسر سروائیور, ان کی صحت کا بھی بہت زیادہ, اور ایک بزرگ خاتون ہیں, بیمار بھی ہیں, خاتون بھی ہیں, تو ان کو تو رعایت یہ ملنی چاہیے. ختیجہ شاہ انٹرپرینور ہے, پاکستان کو بہت سارا اعزاز انہوں نے بخشا ہے. عالیہ حمزہ ایک پارلیمنٹیرین ہے, دوسری 1-2 جرنلسٹ ہیں, بچیاں ہیں. دیکھیں یہ خواتین ہیں جو اس نظام کا حصہ ہیں. بچے بھی ہیں اندر. دیکھیں 2-3 کیسز منظر عام پر آئے ہیں جو دل دہلانے والے ہیں. میں خود ایک ماں ہوں. 13 سال کا بچہ ارسلان, اس کو 9 مئی کے واقعات سے منسلک کیس میں اٹھا لیا گیا. 1.5 مہینے بعد 13 سال کے بچے کو سبق سکھانے کے بعد, 13 سال کے بچے کو, یہ عمر یاد رکھیے, آپ نے اس کو چھوڑا. پھر آپ اس کو ایک اور کیس میں لینے آ گئے, اس کے والد کو
جو اس فیملی کی ورژن ہے اور پولیس کہتے ہیں کہ ہم نے اس پہ تشدد نہیں کیا، شاید ذہنی یا اتنا فزیکل دباؤ تھا کہ والد کی وفات ہو گئی. اس کے گھر کے اندر 5 بہنیں ہیں جن کا آپ کوئی کمانے والا نہیں ہے، اور ایک چھوٹا بھائی ہے جو پولیس کو مطلوب ہے. عاطف خان کے بیٹے پشاور آتے ہیں، ایئرپورٹ آتے ہیں، آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں، 5 گھنٹے اس کو ہراساں کرتے ہیں. یہ کون سے جنگل کے قانون کے مطابق پاکستان کی بچیوں اور خواتین کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے؟ ہم ایک جمہوریت ہے، ہم قانون، قواعد و ضوابط، آئین کے پابند ہیں، تو بچوں کے ساتھ یہ سلوک ہونا دل دہلاتا ہے. لاسٹ کوشچن ملیکا، آپ سے آپ کی حق، آپ کی رائے، آپ کا رائٹ ٹو ہیو این اوپینین، رائٹ آف پولیٹیکل ایسوسیشن چھینا گیا؟ دیکھیے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف سے منسلک خواتین کے ساتھ ہوا، اس کی پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر کوئی نظیر نہیں ملتی. میں نہیں چاہتی کہ مریم اورنگزیب پاکستان مسلم لیگ نواز سے منسلک نہ ہو. میں نہیں چاہتی کہ شہید رحمان اس وزارت کا منصب نہیں سنبھالے. میں نہیں چاہتی کہ پاکستان کے اندر ایسی کوئی خاتون ہو جو اپنا سیاسی استحقاق مکمل طور پر استعمال نہ کر سکے. اس ملک کے اندر 50% آبادی خواتین ہیں. ان خواتین میں سے بہت تھوڑا حصہ ایسا ہے جو اتنی جرأت کرتی ہیں، اتنی ہمت رکھتی ہیں، اتنی استطاعت رکھتی ہیں کہ سیاست کے اندر شامل ہوں. خواتین کو سیاسی نظام سے نکالنا ہمارے جمہوری نظام کے اوپر ایک کالا داغ ہے جس کو دھونے میں بہت ٹائم لگے گا. بہت بہت شکریہ ملیکا بخاری صاحبہ. ناظرین، 9 مئی کو ریڈ لائن کراس ہوئی. 9 مئی یوم سیاہ ہے. یہ ناقابل تردید فیکٹس ہیں. سیاسی حیت بدل کے رہ گئی ہے اس ملک کی، مگر ریاست کا جو ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے اپنے شہریوں سے، اس کا مضبوط ہونا، اس کا ماں جیسا ایک ممتا کا احساس ہونا، وہ بہت ضروری ہے. اور یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ایک ڈیو پروسیس آف لا خواتین کے حوالے سے ان کے جو رائٹس ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے رعایت بخشی جائے، بیل کی اپرچونٹی دی جائے ان خواتین کو. یہ پٹیشن ہے، درخواست ہے بخاری صاحبہ کی.